بسم الله الرحمن الرحيم وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سیادت فنا جناب سید میر حسین شاہ صاحب خلیفہ مجاز آستان عالیہ امیر الصالحین تھے. گرامی مرتبہ جناب حافظ محمد صابر صاحب بڑی خوبصورت بات کی ہے ہمارے شاہ صاحب نے کہ ایک اور متفق علیہ شخصیت ہمیں مل گئی ہے. آپ نے پہلے سنا نا کہ حضرت جان محمد رحمۃ اللہ علیہ کا میں خود بھی اس بات کا گواہ ہوں کہ ہمارے وہ مجیب شامی صاحب وہ اس میٹنگ میں اور سیمینار میں موجود تھے تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر کوئی بات کرے تو وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے اس بات سے کہ میں یہاں بیٹھ کے یہ بات کروں کہ حضور ضیاء الامت یہ تھے تو ہر آدمی اپنے باپ کو تو سلطان کہتا ہی ہے. اس لیے میں یہ آج ہمارے لیے خوش بختی ہے کہ آپ صابر صاحب بھی ہمارے اس میلاد میں متفق علیہ شخصیت ہے اور مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں جب پہلی دفعہ یہاں اس ملک میں آیا تھا تو میں نے بھی اپنا پہلا جمعہ مکی مسجد میں پڑھایا تھا اور مجھے وہ منظر اور خوبصورتیاں وہ ساری یاد ہیں. میں جناب محترم حافظ محمد صابر صاحب، برادر محترم جناب ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب، محترم جناب علامہ قاری غلام رسول صاحب قادری، گرامی مرتبہ جناب علامہ سید شہزاد مصطفیٰ صاحب، محترم جناب حافظ عبدالقدیر صاحب اور محترم جناب حافظ محمد یونس صاحب، حاضرین و سامعین، میرے یاران طریقت، آپ کا یہ خادم، آپ سے پیار کرنے والا، آپ کی خیر خواہی چاہنے والا، آپ کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتا ہے. بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی، خاص طور پہ ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب کی باتیں بڑے دل کو ہلانے والی تھیں اور ہم تو ان کی قیادت میں بہت سارا وقت جو ہے وہ انجمن طلباء اسلام کی نوکری کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں. میرے محترم جناب علامہ غلام رسول قادری صاحب، آپ نے بڑی محبت اور پیار کا اظہار فرمایا. عزیز القدر جناب علامہ شہباز احمد چشتی، شہباز چشتی صاحب بولتے ہیں تو بحیثیت استاد بھی، بحیثیت ان کے ساتھ اور روحانی رشتوں کے بھی دل خوش ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگ سراپا سپاس ہوتے ہیں کہ پروردگار تیرا کرم ہے کہ اس گلستان کرم میں ایسے خوشبودار پھول مہکتے ہیں. میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. حضرات محترم، میری معروضات جو میں نے آج کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، وہ پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ تقریب حضور ضیاء الامت کے حوالے سے ہے. میں صرف امریکہ کا چونکہ بات آئی تو امریکہ کی بات سے آپ کی زندگی کا ایک پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ جب یہاں سے نیو جرسی میں میر کی طرف سے آپ کو وہ کی اعزازی ملی، آپ تو واپس تشریف لے گئے، اخبار میں کوئی خبر نہیں چھپی، ٹی وی کے اوپر کوئی بیان نہیں آیا، کوئی اور بات بھی نہیں ہوئی. تو آپ جب پڑھانے کے لیے بچوں کے پاس بیٹھے تو آپ کے بچوں نے آپ سے سوال کیا کہ جناب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں اور آپ خطابی کرتے ہیں، آپ بہت فاضل بھی ہیں، تو آپ کی باہر کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں اخبارات میں نہیں ملتی، وہ ہمیں ٹی وی کے اوپر اس کا اظہار نہیں ہوتا اور ایسی چیزیں. تو کیا ماجرا کیا ہے؟
بچوں کو پتا تھا کہ اس طرح کی ملی ہے، اس طرح نیو جرسی میں وہ پروگرام ہوا ہے، اسی طرح وہ عبد الرحمن کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق بخشی ہے، یہ ساری باتیں آپ کے طلباء کو، شاگردوں کو علم تھا۔ وہ سوال کرتے ہیں جناب کیا ماجرا ہے؟ لوگ باہر جاتے ہیں تو ان کے جانے کی خبر بھی ہوتی ہے اور ان کے آنے کی بھی خبر ہوتی ہے، ان کے کھانسنے کی بھی خبر ہوتی ہے، پیپسی کے گھونٹ کی بھی خبر ہوتی ہے، برگر سے تواضع کی بھی خبر ہوتی ہے، اور بھی بات چیزیں بہت ہوتی ہیں، لیکن آپ نے کبھی نہیں۔ تو آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، میں یہ سمجھتا ہوں ہماری وہی قیمت ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بچوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری خبر اخبار میں آئے اور کل وہ اخبار پاؤں میں رل رہا ہو، میری خبر اخبار میں آئے کل وہی اخبار اس کے اوپر لوگوں نے پکوڑے رکھے ہوں۔ مجھے اس خبر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس خبر کی ضرورت ہے کہ میرا رب جبریل امین سے یہ کہے کہ جا دنیا کو کہہ دے کہ اس بندے سے مجھے پیار ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ میں یہ سمجھتا ہوں حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کا جتنے پہلو ہیں تذکرے ہوتے رہیں گے، لیکن یہ وہ خوبصورت پہلو ہے جس انسان کو اللہ نے سپریم کورٹ کا جج بنایا، جس کو پیر طریقت بنایا، جس کو مفسر قرآن بنایا، جس کو سرکار دو عالم کا سیرت نگار بنایا، جس کو صحافت کے اعلیٰ مقام پہ فائز کیا، جس کو بے شمار عزتیں دی، لیکن وہ شخص اس کا اس طرح بہتر ہوگا، ہمیں اپنی نگاہوں میں ابھی تک کوئی ایسا آدمی ملا نہیں ہے۔ اس لیے مجھے میں یہ ٹی وی دیکھتا ہوں، خدا جانتا ہے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے خود کوئی خوشی نہیں ہوتی، میں اس ٹی وی یا ان ٹی وی کی بیانوں پہ میرا کوئی بھروسہ اعتماد نہیں ہے۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم بچے آپ کے پاس جو پڑھتے تھے تو جا کر عرض کی کہ حضور ہم جو ہے وہ ایک ہم نے ویڈیو کیمرہ لیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جو گفتگو ہے اس کو اس میں ٹیپ کریں اور اس پہ جو ہے وہ لوگوں تک۔ ایک دن تو آپ نے ہمیں برداشت، ہم نے کیمرے لگائے، ہم نے لائٹیں جلائیں، اور پھر جو آپ کا لیکچر تھا وہ لیکچر ہم نے سنا اور اس کو ہم نے ریکارڈ بھی کیا۔ دوسرے دن جب ہم لیکچر شروع ہونے سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے گئے تو ہم نے جا کر وہ لائٹ لگائی اور کیمرہ لگایا، تو آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ حضور یہ کیمرہ لگا رہے ہیں تاکہ آپ کی جب گفتگو شروع ہو تو سنیں۔ تو آپ نے فرمایا اسے اٹھا لو، میں پڑھانے لگا ہوں، میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا، مجھے نہیں خبر، میں ایک بہت بڑے بزرگ کو جانتا ہوں جو ابھی ویڈیو کا دور نہیں تھا اور میں مکہ مکرمہ میں پڑھتا تھا، تو وہاں وہ تشریف لائے تو وہ سامنے بیٹھے ہوئے عام گفتگو کر رہے تھے اور ایک دوست اس کو ٹیپ کر رہے تھے۔ جب وہ ٹیپ ختم ہوئی تو انہوں نے گفتگو بند کر دی، کہا کہ اب یہ ٹیپ دوسری طرف سے لگائی جائے تو تب میں گفتگو شروع کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے یہاں پڑھانا ہے، میں نے کوئی اور کام نہیں کرنا۔ ہاں اگر میرا کام ہے اس قابل کہ لوگوں تک جائے تو پھر جن پہ میں نے 10 سال لگائے ہیں وہ یہ پیغام لے جائیں، یہ ٹیپیں نہ لے جائیں، یہ کیمرے نہ لے جائیں، پھر وہ لے کے جائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے آپ کے اوپر زیادہ یقین ہے کہ آپ یہ بات کریں۔ تبرک کے لیے ایک ایسی ذات جس کو بعض لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، جنہوں نے اس معیار کو پرکھا نہیں ہے، میں ان کے لیے تبرک کے طور پر یہ 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ میری دوسری گزارش یہ ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اسلام جو ہے نا وہ آیا بدا غریباً، وہ غریب بن کے آیا۔ غریب کا معنی کیا ہے کہ وہ جب آیا تو لوگوں کے لیے اجنبی تھا، لوگ اس کو جانتے نہیں تھے، لوگ اس سے پیار نہیں کرتے تھے،
اور جنہوں نے اسلام کو قبول کیا وہ لوگ بھی کون تھے؟ غریب امت تھے، وہ بھی غریب تھے، مسکین تھے۔ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں اسلام آیا تو کس کیفیت میں؟ غربت میں آیا، لوگوں نے اس کو قبول کیا تو اس وقت بھی لوگ ان سے محبت نہ کرتے، ان سے نفرت کرتے، ان کو سلام نہ دیتے، ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے نہیں تھے، ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے تھے۔ قرآن حکیم نے اس پورے نقشے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ بھائی لوگوں وہ مجرم وہ تھے جو میرے نبی کے غلاموں کے پاس سے گزرتے تھے اور گزرتے ہوئے ان ایمان والوں کے اوپر ٹھٹھا کرتے، مذاق کرتے، ان کا تمسخر اڑاتے۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب وہ ان کے پاس سے گزر رہے ہوتے نا، اللہ کے نبی کے غلام بیٹھے ہوتے تو وہ اشاروں کنایوں سے ان کا تمسخر اڑاتے، ان کا مذاق اڑاتے، ان کے اوپر جو زبان تام دراز کرتے۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، جب وہ گھروں کو لوٹ جاتے نا واپس، سارا دن کی گشت کے بعد گھروں کو جب واپس لوٹتے تو جا کر ہنستے، کہتے لگاتے آج ہم نے ابو بکر کو یہ نقصان پہنچایا، آج ہم نے عمر کا یوں مذاق اڑایا، آج ہم نے بلال کا یہ تمسخر اڑایا۔ قرآن یہ ساری کیفیت بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ لوگوں اللہ کے محبوب نے جو یہ کہا ہے نا کہ جب اسلام آیا تو وہ غریب تھا، وہ اجنبی تھا، تو اس کی کیفیت قرآن نے بیان کی ہے۔ قرآن اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے تھے، وہ لوگ یوں کہتے تھے۔ پھر ایسا بھی منظر لوگوں نے دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے ہوئے کعبہ مشرفہ کی جو ہے وہ میدان میں بیٹھ کے آپ نے تمام کفار اور مشرکین کے پاس کھڑے ہو کے انہیں اللہ کا پیغام دیا، اللہ کی توحید کا درس دیا، نبی پاک کی رسالت کی خبر دی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ کفار مکہ نے حضور کو اتنا مارا، اتنی تکلیف پہنچائی۔ البدایہ والنہایہ میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ما یعرف وجہہ من انفہ، ابو بکر کا چہرہ اس طرح ہو گیا تھا، ناک کی خبر نہیں تھی، کان کی خبر نہیں تھی، منہ کی خبر نہیں تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا منہ شروع کہاں ہوتا ہے ختم کہاں ہوتا ہے، منہ کدھر ہے ناک کدھر ہے، یہ کیفیت تھی۔ ابو ذر غفاری آئے، آ کر مکے والوں سے پوچھنے لگے اے مکہ کی بستی کے سرداروں، مجھے ایک سوال کا جواب دو، این محمد، این محمد، این محمد، اللہ کے رسول کہاں ہیں، اللہ کے محبوب کہاں ہیں، اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ انہوں نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے کہا میں نے تو اسلام قبول کرنا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری غلامی کے لیے دے رہا ہوں۔ مکہ والوں نے وہ پٹائی کی، مکہ والوں نے وہ ظلم و زیادتی کی کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ کیوں؟ میرا نبی کہہ رہا ہے نا کہ اسلام غریب بن کے آیا، اسلام غریب بن کے آیا، اسلام اجنبی بن کے آیا۔ عقبہ بن ابی معیط نے حضور مسجد کعبہ میں، کعبہ شریف میں بیٹھے ہوئے وہاں عبادت میں مصروف تھے، اس نے چادر پکڑی، گلے میں پھندا ڈال کے حضور کو کسیٹ کے لے کے گیا۔ اس طرح اللہ کے نبی نے صبر بھی کیا، اللہ کے نبی نے برداشت بھی کیا، اللہ کے نبی نے اس دور کو اس طرح گزارا جس طرح گزارنے کا اس کے رب نے اسے حکم دیا تھا۔ حضرات محترم میں یہ عرض کر رہا ہوں، اسلام کا وہ وقت، غربت کا وقت، وہ کیفیت، وہ پریشانی، وہ تکلیف کا وقت اللہ کے نبی نے اپنے غلاموں کے ساتھ گزارا۔ پھر سرکار نے صبر بھی کیا، پھر اپنے غلاموں کی تربیت بھی کی، پھر انہیں اس خیر کے راستے کے اوپر چلایا۔
پھر اللہ کی نصرتیں آئیں، اللہ کی مدد آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ کرم نوازیاں فرمائیں کہ جہان جو ہے وہ آپ کی بارگاہ، پہلے پیغام دیتے تھے سنتا کوئی نہیں تھا، اب وہ پیغام دیتے ہیں، مکہ کے پتھر بھی پکار کے کہتے ہیں یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور کو یہ مقام کب ملا، کس طرح ملا؟ محنت سے، عزت سے، نفع بخشی سے، امت کو یہ نفع دینے کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کو یہ مقام عطا فرمایا۔ حضور نبی رحمت اسلام کو یہ عزت، یہ شہرت نصیب ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے یہ کرم نوازیاں فرمائیں۔ تو ایک تاریخ کی ابن ہشام میں یہ واقعہ ذکر ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ جب ایران کے بادشاہ کے ساتھ مسلمانوں کا لشکر سامنے آمنے ہوا تو اس وقت انہوں نے پوچھا آپ یہ تو بتائیں آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنا تعارف بیان کیا۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا نحن اناس من العرب، اے وقت کے حکمرانوں، اے سپر پاوروں، ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا تعارف کیا ہے، تم پوچھتے ہو ہم کون ہیں، سنو ہم کون ہیں۔ نحن اناس، ہم من العرب، ہم عرب کے لوگ ہیں، اور کہا کنا فی شفاء شدید و بلاء عظیم، ہم عجیب مصیبت میں مبتلا تھے، عجیب مشکلوں میں ہم لوگ گرے ہوئے تھے۔ نمس الجلد والنوى من الجوع، ہماری بھوک کی حالت یہ تھی کہ سوکھا چمڑا ہم لیتے اس کو منہ میں رکھ کے چوستے تھے، ہماری حالت یہ تھی کہ ہم کھجور کی گٹھلیاں لے کے منہ میں ڈالتے ان کو چوستے تھے، یہ ہماری کیفیت تھی۔ نلبس الوبر والشعر، کہتے ہیں ہمارے تن کے اوپر کپڑا نہیں تھا، ہم ان جانوروں کی اون اور ان کے بال لے کے ان کو بنا کے اپنے سطر کو ڈھانپتے تھے۔ پھر فرمایا وَنَعْبُدُ الشَّجْرَ وَالْحَجَرَ، ہماری کیفیت کیا تھی؟ ہم شجر کو اور حجر کو، پتھروں کو، درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ہم یہ کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے کیا کرم فرمایا وَفِينَا نَحْنُ كَذَلِكَ، یہی کیفیت ہمارے اوپر طاری رہی۔ پھر میرے رب نے یہ کرم کیا اِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِينَ، اس سارے جہان کے رب نے، ان ساری زمینوں کے رب نے ہمارے اوپر کرم یہ فرمایا کہ اس نے ایک نبی جو ہمارے اپنوں میں سے تھا وہ نبی ہمیں عطا فرمایا۔ اور پھر آگے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم کیا ہیں، نعرف اباہ وامہ، ہم تو ان کے والد کو بھی جانتے ہیں، یعنی ان کے والدین اور ان کے باپ دادا مشکوک نہیں ہیں، ہم ان کے باپ کو بھی جانتے ہیں، وہ بھی اعلیٰ صفت انسان تھے، ہم ان کی والدہ کو بھی جانتے ہیں جن کی پاکیزگی کے اوپر جنت کی پاکیزگیاں قربان ہو جائیں، وہ حضور کے ماں باپ تھے، وہ حضور کے ماں باپ تھے۔ پھر حضور کی ہم نے غلامی اختیار کی اور پھر کہا اللہ کے نبی نے ہم سے کہا اس کو وحدہ لا شریک مانو، ہم نے اس کو وحدہ لا شریک مانا۔ اس نے کہا میری رسالت کو تسلیم کرو، ہم نے اس کی رسالت کو دل و جان سے مانا۔ اس نے کہا یہ کتاب ہدایت قرآن ہے، اس کے اوپر لے آؤ، ایمان لے آؤ، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے، ہم نے اس کو بھی مانا۔ یہ کب کا وقت ہے؟ جب اسلام غریب نہیں تھا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا سَيَعُودُ كَمَا بَدَا، ایک وقت پھر آئے گا اسلام کو پھر غربت نے آ کے گھیرنا ہے، پھر وہ وقت آنے والا ہے جس وقت میں یہ دین، یہ اسلام پھر غریب الوطن ہوگا۔ آج میں اپنے دوستوں کی توجہ اسی طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ دوستو آج اسلام پھر غریب الوطن ہو گیا ہے۔ آج 57 ملک ہیں موجود، اسلامی ملک موجود ہیں۔ آج 1 ارب 1.5 ارب سے زیادہ کی تعداد میں مسلمان دنیا میں موجود ہیں،
لیکن اسلام غریب الوطن ہے، اسلام اجنبیت کا شکار ہے، اسلام کو دل میں بٹھانے والے، اسلام کو سر پہ بٹھانے والے، اسلام کو گھروں میں داخل کرنے والے آج لوگ ہمیں نہیں ملتے۔ وہ کسی بزرگ نے کہا، انہوں نے دیکھا کہ وہ باہر گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے پوچھا حضور کیوں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اپنے رب سے اور اس کے بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو جناب پھر کیا ہوا؟ رب کی اور بندوں کی صلح ہوئی؟ اس نے کہا نہیں، رب تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ رب مانتا ہے کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں، آؤ میری چوکھٹ کے اوپر، آؤ اسلام کو پھر قبول کرو، آؤ اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھو۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے کوشش یہ کرتا ہوں کہ رب کی اور اس کے بندوں کی صلح ہو جائے۔ تو پھر جی بابا جی کیا ہوا؟ کہ رب مان رہا ہے، بندہ مان نہیں رہا، بندہ مصروف ہے کاروبار میں، بندہ مصروف ہے اپنی بستیوں کو بسانے میں، بندہ مصروف ہے اپنے گھروں کی تزئین میں، بندہ مصروف ہے، اسے مسجد میں آنے کی خبر نہیں ہے، اسے مسجد کا راستہ یاد نہیں ہے۔ مجھے کل میرے ساتھ معلوم نہیں کون دوست بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجھ کو بتا رہے تھے کہ اس ملک میں جو بچے ہمارے رہتے ہیں ان میں سے 10 بچوں میں سے 4 وہ بچے ہیں جو دین سے فارغ ہو رہے ہیں، جو دین کو، جیسے ہمارے حافظ صاحب نے بتایا کہ 60 گھنٹے ایک ہفتے میں جو بچہ اپنی اصل مقصد سے ہٹ جائے، مجھے بتاؤ وہ رب کی پکارے پہ بلانے پہ پھر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ حضرات محترم، وہ بزرگ کی میں بات مکمل کر دوں تو انہوں نے پوچھا تو پھر کیا ہوا؟ کہا بندے نہیں مان رہے، رب مان رہا ہے۔ اب پھر کچھ دنوں کے بعد کسی نے دیکھا کہ وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ کہا جی میں اللہ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا رب نہیں مانتا، بندے تو مان رہے ہیں۔ اب بندے تو مان رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ختم ہو گیا وقت، کسراب بقیت یحسب الزمان ماء۔ ارے کیا بولا کہ دنیا تم کہتے ہو وقت آئے گا جب تمہاری سانس اکھڑے گی، تم اس کائنات کی ساری نعمتوں کو کہو گے ہاں یہ تو کچھ بھی نہ تھے، یہ تو وہ سراب تھا۔ جس طرح ریت کے اوپر روشنی پڑتی ہے تو لگتا ہے پانی ہے، پانی کا جو ہے وہ سلسلہ ہے، پیاسا دوڑ کے جاتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ پانی آگے چلا جاتا ہے، وہ پھر اس کے پیچھے جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہاری اس پوری کائنات کی میری بارگاہ میں قیمت اتنی ہے جتنی اس سراب کی ہوتی ہے۔ اس لیے حضرات محترم، میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ آج پھر اسلام غریب الوطن ہے، آج پھر اسلام جو ہے وہ اجنبیت کا شکار ہے، آج پھر اسلام کے محافظین اسلام کی بجائے اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ آج ہم لوگ پھر پریشان، میں تاریخ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو آج دور ہے ہمارے اوپر امت مسلم پہ، اس سے بدتر دور گزری ہے۔ 610 ہجری میں جب چنگیز خان نے مملکت اسلامیہ بغداد کے اس دارالعروش البلاد کو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور صرف ایک نہیں 40 سال میں اس ایک چنگیز خان اور اس کی فوج نے امت مسلمہ کے سلطنتوں کے 60 ایسے بڑے شہر جن کی آبادی 5 لاکھ سے 20 لاکھ تھی، اتنے بستیوں کو 40 سالوں میں برباد کر کے رکھ دیا، ان کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اور ایک 656 ہجری میں جب اس نے بغداد کے اوپر حملہ کیا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لوگ اپنی مال بنانے میں، اپنی گفتگوؤں کرنے میں، اپنی استدلالات کو آگے لوگوں تک پہنچانے میں مصروف تھے، اس نے آ کر حملہ کیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کون حملہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جس خدا کو تم مانتے ہو میں اسی کا عذاب بن کے تمہارے اوپر آیا ہوں۔ اس نے فنا 15 لاکھ انسانوں کو ہفتے میں 2 دنوں میں 4 دنوں میں برباد کر کے رکھ دیا۔ 60 اسلامی ملک میں جو بڑے بڑے شہر تھے انہیں اس نے
اینٹ سے اینٹ بجا دی اور مسلمانوں کی گردنوں کے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ مینارے بنا کے اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کیا کرتا تھا. ہاں ایسا ہوا، لیکن کیا ہوا؟ اس وقت وہ لوگ جن کے دلوں میں ابھی اسلام بستا تھا وہ اٹھے. ان میں سے خراسانی ایک بزرگ جو بغداد خراسان میں رہتا تھا، قادری سلسلے سے جس کا تعلق تھا، وہ اٹھا، اپنے رب کا اشارہ ہوا کہ جاؤ آج اس وقت کے سلطان کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے رب کا پیغام سناؤ. وہ کہتے ہیں وہ فقیر درویش وہاں سے چلا اور چل کے اس کے پاس پہنچا، اس کے محل کے دروازے کے اوپر کھڑا ہو گیا. اس وقت اس علاقے چنگیز خان کا پوتا یا بیٹا تغودار خان جو ہے وہ سلطنت کا مالک تھا، وہ بادشاہ وقت تھا، سیاہ و سفید کا مالک تھا. کہتے ہیں وہ شکار کے اوپر گیا، شکار سے جب وہ واپس لوٹا تو وہ بزرگ قادری، وہ خراسان کا مسافر جس کے دل میں ابھی اسلام کی غربت نہیں تھی، دل میں ابھی اسلام بستا تھا، وہ وہاں پہنچا. اس نے وہاں دروازے پہ کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں وہ بادشاہ شکار سے واپس لوٹا تھا گودار خان، اس نے آ کے اس کا تمسخر اڑایا. اے بڈھے درویش یہاں کیوں کھڑا ہے؟ یہ تیرا محل نہیں ہے، یہ میرا محل ہے. یہ تیری سلطنت نہیں ہے، یہ میری سلطنت ہے. اس وقت کا تو مالک نہیں ہے، میں مالک ہوں. میں جس کو اشارے کروں اس کی گردنیں کاٹ کے رکھ دوں. تم کیا کرنے آئے ہو؟ اس کا سوال جو ہے، اس کا جو تمسخر اڑایا، تمسخر اڑاتے ہوئے کہنے لگا میں آپ سے صرف یہ سوال پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ یہ جو تمہاری داڑھی ہے یہ بہتر ہے یا یہ میرے کتے کی دم بہتر ہے؟ ہم لوگ ہوتے مر جاتے، لڑ جاتے، برباد ہو جاتے. لیکن وہ لوگ جن کے دل میں عشق نبی تھا، وہ لوگ جن کی تربیت حضور غوث پاک کی درگاہ نے کی تھی، وہ لوگ جن کے دلوں میں اسلام کی محبت موجود تھی، جنہوں نے اس پیغام کو آگے پہنچانا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھ میں تلواریں نہیں لی، انہوں نے اپنے ہاتھ میں بندوقیں نہیں لی، انہوں نے اپنے ہاتھ میں کلاشن کوفے نہیں لیے. انہوں نے اس وقت کس چیز سے ان لوگوں کو مائل کیا؟ وہ ان کا کریکٹر تھا، وہ ان کا صبر تھا، وہ ان کا سکون تھا، وہ عشق اپنے نبی کے ساتھ تھا. وہ پوچھنے لگا، ہاں بادشاہ نے پوچھا اوے بڈھے تیری داڑھی بہتر ہے یا میرے کتے کی دم بہتر ہے؟ جواب دینے والے نے کس خوبصورتی سے جواب دیا. وہ کہنے لگا میرا بھی ایک مالک ہے، میرا بھی ایک رب ہے، اگر وہ مجھ پہ راضی ہے تو میری داڑھی بہتر ہے، اگر وہ راضی نہیں ہے، تیرا کتا جو تیرا فرما بردار ہے تو اس پہ راضی ہے تو پھر تیرے کتے کی دم بہتر ہے، میری یہ داڑھی بہتر نہیں ہے. اگر میں اپنے رب کا فرما بردار ہوں تو پھر میری داڑھی بہتر ہے، پھر تیرے کتے کی یہ مجال نہیں ہے. یہ بات سن کے بادشاہ وقت جو غرور کا پیکر تھا اس کے اندر کی دنیا بدل گئی. جو آتے ہیں نا دلوں کو بدلنے والے، ان کے ہاتھوں میں کلشن کوفے نہیں ہوتی. وہ جو آتے ہیں نا بندوں کو، انسانوں کے ٹوٹے رشتوں کو رب سے جوڑنے کا رشتہ، وہ جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کلشن کوفے نہیں ہوتی، ان کے ہاتھ میں محبت ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں پیار ہوتا ہے. تو کہنے لگا اچھا یہ بات ہے، آ میرا مہمان بن. جس کے دل میں گفتگو کا اتنا خوبصورت ذوق موجود ہے، اب آپ میرا مہمان بن. اسے مہمان بنایا، اپنے محل میں رکھا، آپ نے دعوت حق دی، اس کو بتایا میں خود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے، مجھے تیری طرف بھیجا گیا ہے، میں آیا ہوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اللہ کے دین کو قبول کر دے، یہ تیری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. تو جواب میں وہ کہنے لگا میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، لیکن اچھی بات کے اوپر نعرہ اور لوگوں کی غذا ہے، میری نہیں ہے. میری غذا، میں نالائق آدمی ہوں، میں بھول جاتا ہوں، جو میں نے بات کرنی ہوتی ہے میں بھول جاتا ہوں. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ نعروں کی وجہ اگر اچھا لگے نا تو دل میں عہد کرو کہ آئندہ میں بھی ایسا کروں. یہ کرو میرے ساتھ، یہ وعدہ کرو کہ میرے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے گا تو میں صبر کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا. میرے ساتھ کوئی بد اخلاقی سے پیش آئے گا، میں اخلاق نبوی کا
مرکب بن کے اس کے سامنے پیش ہوگا. اس لیے میرے لیے یہی سب سے بڑی تحفہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اس بات کا عہد کریں. تو اس بادشاہ نے کہا اس کو رہو میرے پاس. رہے, ان کو دعوت حق دی, اللہ کی طرف بلایا, اس کو اس کی آخرت کا یاد دہانی کرائی. اس نے کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں, لیکن میں ابھی اس طرح اعلان نہیں کرتا کیونکہ میری بہت ساری سپاہ ہے, بہت سارا میرا لشکر ہے, بہت ساری میری حکومت ہے, بہت سارے وزراء ہیں, بہت سارے لیڈر ہیں. تو میں یہ تمہیں یہ اجازت کہتا ہوں کہ تم چلے جاؤ واپس اپنے مملکت میں, تو کچھ عرصے کے بعد آنا, میں اس وعدے کو پورا کروں گا. کہتے ہیں وہ بزرگ گئے اور فوت ہو گئے. اب فوت ہونے کے وقت میں انہوں نے اپنے بچے کو بلا کے کہا کہ میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں, میری سانسیں اکھڑ رہی ہیں. فلاں بادشاہ تغودار خان نے مجھ سے وعدہ کیا اسلام کے قبول کرنے کا, اور اس نے مہلت مانگی, میں نے اسے مہلت دی. اب تم اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا میرے بابا سے تم نے جو وعدہ کیا ہے اسے اب پورا کر. اس نے کہا میں جاؤں گا. وہ ان کا بیٹا وہاں پہنچا تغودار خان کے پاس, اسے جا کے کہا کہ میں نے تمہیں اپنے والد کا پیغام دینا ہے, جو وعدہ تم نے اس کے ساتھ کیا اس وعدے کو اب پورا کر. اس نے کہا میں نے اپنے تمام سرداروں کو قائل کر دیا ہے, میں نے سارے جرنیلوں سے بات کر دی ہے, لیکن ایک جرنیل ایسا ہے جو بات نہیں مانتا. کبھی تم خود اس سے گفتگو کر لو نا تو بڑی بات ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اس کو بلاؤ. وہ گیا, اس کو سردار کو بلایا گیا, وہ اس بزرگ کے بیٹے کے ساتھ بیٹھا, گفتگو کی. اس نے کہا نہ مجھے آتی ہیں دلیلیں, نہ مجھے آتی ہیں کتابیں, نہ میں کوئی پڑھا ہوا ہوں, نہ میں چیزوں کو جانتا ہوں, میں ایک چیز پڑھا ہوا ہوں. انہوں نے کہا وہ کیا؟ کہا وہ یہ ہے کہ میں میدان جنگ کا دھنی ہوں, آنا میدان میں نکل, میرے ساتھ تلوار آزمائی کر, میرے ساتھ کشتی کر, مجھے گرا لے, اسلام قبول کر لوں گا. تغودار خان جانتا تھا کہ یہ ضعیف کمزور آدمی یہ کیا اس پہلوان کے ساتھ لڑے گا. اس نے کہا نہیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ اللہ کا بندہ, وہ کہنے لگا میں اگر وہ قرآن حکیم میں آیت ہے داعین الی اللہ باذنی وسراجا منیرا, اے معبود ہم نے تمہیں اپنے دین کا دعوت دینے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے, داعین الی اللہ باذنی, اس کے حکم سے. اور حضور جب دعوت دیتے تو اس طرح کا واقعہ آپ کی سیرت میں بھی ملتا ہے. رکانا کھڑا ہو گیا, وہ کہنے لگا بہادر ہوں, میں پہلوان ہوں, اگر مجھے تو شکست تو پھر میں اسلام قبول کروں گا. اللہ کے محبوب نے کہا پھر وعدے سے مکرنا نہیں ہے, جو بات کر لی اس سے ٹلنا نہیں ہے, کہا وعدے کا پکا ہوں. حضور نے اس کے ساتھ جب پنجہ آزمائی کی, ارے وہ قوت جو اللہ کی قوت ہے اس کے سامنے وہ دنیا کی قوتوں کی کیا وجہ. حضور نے اس کو ایک دفعہ کہنے لگا میں نے ابھی وہ اپنا لنگوٹ ٹھیک نہیں کیا, پھر لڑیے دوبارہ, پھر فرا تیسری بار پھر اس نے کلمہ پڑھا. میرے نبی کے غلاموں کا یہ وتیرہ آپ نے نبی کی سنت تھی, آپ نے کہا کہ اگر لڑائی ہی کرنا تیرے دین کے لیے ضروری بن گیا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. اللہ نے اپنے بندے کو فتح دی, نصرت عطا کی, کامیابی ہوئی, اور وہ کامیاب ہوئے, اور وہ وہاں چاروں شانے چت ہوا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اسلام اگر غریب الوطن ہو جائے تو اٹھ کے اگر حق و سچ والے کھڑے ہو کے اس کی غریب الوطنی کو دور کرنا چاہیں تو کر سکتے. میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج بھی پہلے وہ ہمارے سارے یہ بزرگ دوست جانتے ہیں کہ پروفیسر ہٹی نے اور پروفیسر گب نے, حضور امت نے اپنے مقالات میں اس کو ذکر کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے اپنی اپنی گفتگو اپنی تحریروں میں کہ جب بھی اسلام سیاسی اسلام زوال پذیر ہو جاتا ہے, روحانی اسلام میدان میں آتا ہے, وہ اس کو قوت عطا کرتا ہے. آج بھی اس وقت میں بھی اس دور میں بھی اگر اللہ کے بندوں, آج کیا بات ہوئی, آج دنیا کے اوپر کیا بات ہے, پھر صوفی یاد آ رہے ہیں, پھر تصوف یاد آ رہا ہے,
وہی تصوف ہے جس کو 50-60 سال پہلے روس بھی کہتا تھا افیون ہے، ہندو بھی کہتے تھے یہ ہمارا ہے، اور بھی لوگ جو کہتے تھے وہ کہتے ہیں اس طرح کا یہ چیز ہے. لیکن آج پھر اس کی ضرورت محسوس کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو اللہ کے بندوں میں توازن پیدا کرتی ہے، ان کا رب سے رشتہ. ہمارے پاس میرے دارالعلوم میں ہماری ایک خاتون ہیں لیڈی ہیزل بلیئر، وہ برطانیہ کی وزیر ہے کمیونٹی کی اور اس کی ٹیررزم کی. تو وہ اسپیشل پاکستان ہمارے پاس دارالعلوم کو دیکھنے ہیں، اور ان کا بنیادی فکر یہ تھا میں دیکھوں گی کہ ان کے پیچھے کہاں انہوں نے اسلحہ خانے بنائے ہوئے ہیں. اور میں وہ اس کو ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، ان کے جو ٹی وی والے وہ لوگ بھی تھے. تو مجھے وہ کہنے لگے ہم کسی کمرے میں داخل ہو گئے. میں نے کہا کسی کمرے میں داخل ہو گئے. وہ کہنے لگے ہم نیچے بھی چلے گئے. میں نے کہا نیچے بھی چلے گئے. وہ کہنے لگے ہم اوپر بھی چلے گئے. نا اوپر بھی چلے گئے. سارا وہ گھوم گھام کے دیکھتی رہی. پھر بیٹھ کے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہنے لگی آپ کا کیا فکر ہے، آپ کس تعلیمات کے جو ہے وہ پیش رو ہیں؟ میں نے کہا ہمارے بزرگ ہمیں یہ کہتے ہیں ہم جس تعلیم کا فروغ چاہتے ہیں وہ کیا ہے. میں نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی. میں نے ان سے کہا کہ وہ ایک بندہ آپ کا غلام آپ کا خادم آیا اور تحفہ لے کے آیا، اور تحفہ جو تھا اس کے پاس وہ کینچی تھی. تو اس نے پیش کی کہ جناب حضور میں آیا ہوں، میں تحفہ لایا ہوں، یہ کینچی قبول کیجیے. آپ نے ارشاد فرمایا تحفہ قبول کرنا میرے نبی کی سنت ہے، لیکن بابا ہم فقیر لوگ ہیں، ہم کاٹنے کا کام نہیں کرتے، ہم سینے کا کام کرتے ہیں. اگلی بار جب تم آنا نا تو کینچی کی بجائے سوئی لے کے. میں نے کہا ہمارا یہ فکر ہے، ہمارا یہ فکر ہے، ہم اس فکر کے تابع ہیں. آج یہی فکر ہوگا تو دامن سے لیں گے، آج یہی فکر ہوگا تو بھلائی ہوگی، آج یہی فکر ہوگا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت آئے گا جب اسلام غریب ہوگا تو یذهب الصالحون الاول فالاول. یہ جو نیک اور صالح لوگ ہیں نا وہ ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، چلے جائیں گے. پھر کیا کیفیت ہوگی؟ تبقى حفالت ان کا حفالت الشعیر والتمر. پیچھے چھان باقی بچ جائے گا، جو کا چھان ہو یا کھجوروں کا چھان ہو وہ باقی بچ جائے گا. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے لا یبالیہم اللہ بالت. اللہ کریم ہے فرماتا ہے کہ بس ٹھیک ہے تم بھی جو بن گئے ہو چھان بن گئے ہو تو ہم بھی. تو بزرگ کہتا ہے کہ اب رب راضی نہیں ہوتا بندے راضی ہوتے ہیں. تو ہم اب اسی کیفیت میں ہیں کہ پروردگار ہمیں معافی عطا فرمائے. اور انہی بزرگوں کے صدقے سے حضور نے فرمایا نا، وہ فرمایا ایسا وقت آئے گا جب مسلمانوں کا غیر مسلموں سے جب ٹکراؤ ہوگا تو پوچھا جائے گا کہ بھائی کوئی اس لشکر میں ایسا بندہ ہے جس نے اللہ کے نبی کی زیارت کی ہو؟ تو ایک صحابی ان کے کھڑا ہو کہ ہاں میں ہوں. تو وہ اس کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا فتح عطا فرما. حضور نے یفتح لہم، وہ کامیاب ہو جائیں گے. پھر وہ وقت آئے گا کہ پھر کسی ایسے وقت پہ موقع پہ پوچھا جائے گا بھائی کوئی ایسا شخص موجود ہے ان میں جس نے اللہ کے نبی کے غلاموں کی زیارت کی ہو؟ تو وہ کہا جائے گا ہاں یہ ایک شخص ہے جس نے حضور کے صحابہ میں سے کسی صحابی کی زیارت کی ہے. وہ اس کے نام اس کی برکت سے معافی مانگیں گے، یفتح لہم، ان کو اللہ فتح عطا فرمائے گا. میں اس حدیث کو آگے بڑھاتا جاتا ہوں اور میں آج کے دور پہ لے کے آتا ہوں. میں کہتا ہوں آج کے دور میں بھی اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو صالح ہو، اللہ کے نبی سے عشق کرنے والا ہو، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہو، آج کے اس دور میں بھی اگر فتح چاہیے تو پھر ایسے آدمی کی تلاش کر لو، اللہ تمہیں فتح نصیب کرے. حضرات محترم، میں اپنی معروضات کو اختتام پہ پہنچا رہا ہوں. آخر میں یہ گزارش کر رہا ہوں، جناب محترم حافظ محمد صابر صاحب نے جو باتیں کی ہیں
میری خواہش ہے کہ یہاں آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنے بچوں کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ یہ اس ملک میں جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، اس ملک میں ان کی اپنی تہذیب بھی، ان کی کمزوریاں بھی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں ہمارا ادارہ ہو، ہمارے بچے پڑھیں، دین کی تعلیم ہے۔ آپ کے پاس تو یہاں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں کہ پاکستانی بچوں کو وہ میسر نہیں ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں، اور میں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں، جس ملک میں انسان رہتا ہے نا، اس ملک کی بھی کچھ وفائیں اس کے ذمے ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ پیپسی یہاں کی پیے، برگر یہاں کا کھائیں، اور موجیں یہاں کی کریں، گاڑیاں یہاں کی استعمال کریں، اور جو فیسلٹی دنیا جہان کی یہاں ملتی ہے وہ سب آپ لیں اور دیں کچھ نہیں۔ یہ نہیں ہے، یہ تو دینے لینے کا سلسلہ ہے۔ یہ لینا ہے تو دینا بھی ہے، دینا ہے تو پھر دینے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ میری درخواست ہے آپ سے، آپ کے بچوں سے، آپ کے عزیزوں سے، آپ کے گھروں کی بیویوں سے، کوئی ایسا بات نہیں ہے، اپنی دینی شناختیں رکھتے ہوئے ہم اگر اس ملک کے ساتھ وفا کریں، کوئی کنور کی بات نہیں۔ پروردگار عالم آپ سب کو دین و دنیا کی عزت برکت نصیب فرمائے۔ میں نے ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، وہ میں جب پچھلی بار آیا تھا کہ پاکستان میں اس وقت سیلاب آیا ہوا تھا، جس میں پنجاب اور پنجاب کا خاص طور پہ جنوبی پنجاب اس میں بیڈلی افیکٹڈ تھا، سندھ جو ہے، بلوچستان جو ہے وہ اس وقت۔ تو میں نے یہاں آ کے ضیاء الامت فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں نے دوستوں کو دعوت دی کہ آپ اگر اس سلسلے میں اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کی مدد کریں تو ضیاء الامت فاؤنڈیشن اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو میں اس سلسلے میں مجھے اس ملک سے تقریباً 28,000 ڈالر جو تھے وہ میرے دوستوں نے ہمیں بھجوائے تھے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں ملک میں جو کوٹ ادو کا علاقہ ہے، جہاں 32 فٹ پانی تھا، جہاں نیچے پانی جو ہے وہ زمین کے اوپر کوئی چیز نہیں بچی تھی، اس میں جو کوٹ محمود ہے اور کوٹ ایک اور اس کا کوٹ ہارون، ان دونوں گاؤں میں ہم نے تقریباً 60 سے 70 گھر جو ہیں وہ بنوائے تھے، اور ان کے اوپر ہر گھر کے اوپر تقریباً جو ہے وہ ایک کمرہ تھا، بڑا کمرہ۔ ہم نے چھوٹا کمرہ نہیں بنایا کیونکہ لوگوں کی ذمہ داروں کی ضرورتیں تھوڑی بڑی ہوتی ہیں، ایک بڑا کمرہ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کچن۔ وہ کچن اس طرح نہیں کہ 4 دیواری والا، چھوٹی سی چھت اور چولہا اور پانی اور بجلی کا انتظام، یہ ہم نے وہاں ان کے لیے تقریباً 70 آدمیوں کے گھر میں۔ اور ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ اس طریقے سے پیسے خرچ کی جائیں جس طرح لوگوں کی ضرورت ہو۔ اب یہ عجیب ہے، ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے کہ یہاں سے بہت ساری چیریٹی جاتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ صرف چھت لے لو، چھت کے پیسے لے لو، نیچے آپ نے جو پرانا تمہارا پڑا ہے وہ اس کو کر لو، جس طرح ان کی طبیعت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ الگ الگ کالونیاں بناتے ہیں، گورنمنٹ سے جگہ لیتے ہیں کہ ہم وہاں جہاں 100 گھر بنا دیں گے کالونی۔ میں نے دیکھا وہیں کے لوگ وہ بستیاں جو ان کو مکان الاٹ ہوتا ہے وہ اس کے پھر دوبارہ اس کو ادھیڑتے ہیں، اس کی اینٹیں چھتیں لے کے جہاں ان کی اپنی جگہ ہے وہاں جا کر بناتے ہیں۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ جہاں جہاں تمہارے گھر ہیں ہم وہاں وہاں بنائیں گے۔ ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری کالونی بنے اور ہمارا جھنڈا بلند ہو، ہماری یہ خواہش ہے کہ تمہیں سکون ملے، تمہیں آرام ملے، تمہیں چھت ملے۔ تو ہم نے الحمدللہ تقریباً 70 گھر جو ہیں وہ اس طرح تعمیر کی ہیں، جن کی مکمل کمپلیشن ہم نے کیا ہے، بجلی لگا کے دی ہے، اگر وہاں بجلی ہے تو پانی کا انتظام کر کے دیا ہے، باقی جو ہے ہم نے وہاں میڈیکل جو ہے وہ کیمپ بھی لگایا، وہ تقریباً 8,500 افراد کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ اور الحمدللہ مجھے وہ میرے دوست ایک وہاں سے آئے تو مجھے کہنے لگے یوں لگتا ہے
جیسے اللہ نے شفا یہاں بانٹ بانٹ کے دی ہے، جو بندہ آیا اللہ نے اسے شفا عطا، یہ اس کے کرم اور اس کی مہربانی کی وجہ ہے، ہمارا کوئی اس میں، لیکن الحمدللہ ہمارے دوستوں نے، ہمارے بچوں نے اس میں بہت، جن کے گھر بنے ہم نے ان کے لیے کچن کٹس کا بندوبست کیا، اب گھر تو بن گیا، کچن بھی آ گیا، لیکن اس میں چولہا چڑھانے کے لیے کوئی نہیں ہے، تو ہم نے اس کا تقریباً 100-150 کے قریب وہ فیملیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ ہمارے یہاں مختلف طبقوں کے لوگ تھے، ایک جگہ ہم گئے، انہوں نے کہا کہ عید قریب ہے، رمضان کی وہ بات تھی، عید قریب ہے، ہمیں آپ کھانے پینے کی چیزیں دے، ہم نے تقریباً 2,000 کا ایک پیک بنا کے ان کو دیا۔ اور ایک جگہ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ہمیں گھی نہیں چاہیے، ہمیں چینی نہیں چاہیے، ہمارے جانور بھوکے مر رہے ہیں، ہمیں اس کے لیے توڑی دیں، ہمیں اس کے لیے چوکر دیں، ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ کھل جو ہے وہ لے کے دیں۔ تو ہم نے تقریباً 900 فیملی کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کیا۔ ہم نے رمضان شریف جب ختم جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا، عید آ رہی تھی، تقریباً ہم نے 250 افراد کو 10-10 ہزار روپے نقد اور 10-10 جوڑے کپڑوں کے جو ہے وہ انہیں دیے تاکہ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کریں۔ یہ میں وہ موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں اور آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی امانت جو آپ نے ہمیں دی تھی، ہم نے اس کو بہتر انداز میں صرف کیا ہے، اور بھی دوستوں کی امانتیں ہمارے پاس آئیں، ہم نے ان کو اس میں شامل کر کے آپ کی اس فیاضی اور سخاوت کا جو ہے وہ بھی ایک اہتمام کیا۔ میرا فرض بنتا تھا کہ جب میں آپ سے یہ تقاضا کروں کہ آپ مجھے اس سلسلے میں مدد کریں، تو میرا یہ بھی فرض بنتا ہے میں واپس آ کے آپ کو اس کی تفصیلی رپورٹ بھی پیش کروں۔ اس لیے یہ میں نے باتیں آپ کو اس وقت میں جن لوگوں نے اس وقت ہمارے ساتھ معاونت کی، میں ان کا شکر گزار بھی ہوں اور ان کی خدمت میں یہ تفصیل جو ہے وہ بھی پیش کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو امان میں رکھے، خیر و برکتوں سے نوازے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ دیتا سب کو ہے، اللہ کریم دیتا سب کو ہے، کافر کو بھی مسلمان کو بھی، لیتا سب سے نہیں، لیتا انہی سے ہے جن سے لیتا ہے۔ اللہ نے آپ سے لیا، اللہ آپ کا قبول فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقی دے، اللہ شاہ صاحب کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ پذیرائی بخشے اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی حضرات محترم، ذکر میں جب یہاں نہیں آتا تھا نا، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، ہالینڈ، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یار سارا جو ہے نا مسئلہ وہ ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں سکون قلب نہیں ہے، تو میں سمجھتا تھا ان کے پاس گاڑی نہیں ہے، اگر گاڑی ہو جائے گی تو سکون آ جائے۔ پھر کوئی کہتا نہیں ہے تو میں سمجھتا اس کی اولاد نہیں ہے، اولاد ہو جائے گی تو اس کو سکون مل جائے گا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جن کے پاس گھر نہیں تھے وہ پریشان تھے، میرے ذہن میں آیا کہ اگر ان کو اچھا گھر مل جائے تو یہ پریشانی ان کی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتے تھے کہ اپنے بندوں کی تکلیفوں کو دور فرما۔ جب میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا ایک گھر کے باہر 5 گاڑیاں کھڑی ہیں لیکن اندر اس کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اولاد بھی موجود ہے۔ وہ ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں سکتا تھا کہ مجھے ایک بیٹا عطا کر دے۔ یہاں وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس بہت بچے ہیں لیکن ان کی دل کی حالت پوچھو تو پتہ چلتا ہے کس کیفیت میں ہے۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان تمام چیزوں کا تعلق اس سے نہیں ہے، تو پھر ہم اپنے رب سے پوچھتے ہیں مولا یہ دلوں کی بستی کو بسانا کس طرح ممکن ہے؟ تو پروردگار کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا دل، اس کو آباد کرنا ہے تو میرا ذکر کیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں اگر دل کا اطمینان چاہیے تو مجھ رب کو یاد کرو، اطمینان بھی آئے گا، سکون بھی ملے گا، برکتیں بھی آئیں گی۔ تو یہ جو ہے دلوں کے اندر حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر چیز کے اوپر زنگ لگ جائے نا، اس زنگ کو دور کرنے کی کچھ نہ کچھ ریگمار ہیں، کچھ چیزیں ہیں۔ دل کے اوپر لگی ہوئی زنگ کو دور کرنا کس چیز کا کام ہے؟ کہا کلمہ۔
کلمہ طیبہ. تو آئیے مل کے بیٹھ کے چند لمحے چند گھڑیاں اپنے رب کا ذکر کر لیتے ہیں. اور میں آپ کو ذکر یہ جو ہے وہ ہمارے بزرگ مختلف طریقوں سے ذکر کرتے ہیں. کوئی ذکر بالجہر ہے، کوئی ذکر بالخفی ہے، سر کا ذکر ہے. اور ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کے اوپر بہت خوبصورت ایک کتابچہ لکھا ہے اور بڑا میں اس کو پڑھتا ہوں، لطف اٹھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سائنس والے انسان کو کیا کیا خوبصورتیاں عطا کر دی ہیں. تو اس طرح ذکر ہمارے بزرگ جو ہیں، میں جو طریقہ اختیار کرتا ہوں وہ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے مریدین اور اپنے متوسلین کو بتایا ہے کہ اس طریقے سے تم یہ ذکر. حضور کے علومت نے بھی اسی طرح میں بیان کیا کہ جب شروع کرو ذکر کو تو اپنے یہ ناف کو سیدھ میں رکھو اور اپنے گلے کو اور گردن کو اپنے دائیں کندھے کی طرف لے جاؤ اور پڑھو لا الہ الا اللہ. جب الا اللہ کہو تو اپنے دل کے اوپر ضرب لگاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ دل کے اوپر لگی ہوئی میل کو صاف کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ویسے تو ہر بار کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بزرگ فرماتے ہیں 3 بار کہہ لو. 3 بار نہیں ہے تو 7ویں بار ضرور کہو محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
وسلم حسبی ربی جل اللہ